تقریباً انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یورپین کنٹریز میں ہر جگہ پہ جو میجر جو ٹیچنگ ہے وہ اسی طرح لاوارث لاشوں پر ہوتی ہے۔ آپ نے بھی پھر وہیں سے سیکھی ہوگی نا، لاشوں کے ذریعے سے؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں ڈیفینیٹلی کوئی شرارت بھی ہے، چال بھی ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ 11 سال کے عرصے میں اور اس کے بعد بھی جب بھی میں ان ٹچ رہا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ نشتر کے حوالے سے، تو کبھی کوئی ایسا واقعہ سننے میں آیا ہو اور ایون چھت پر کوئی بھی نہیں جاتا، چھت پر کوئی کمرہ نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کنول امانت۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں ایک ایسے ڈاکٹر صاحب سے جنہوں نے نشتر ہاسپٹل ملتان میں اپنی زندگی کا 11 سال کا عرصہ وقف کر دیا۔ ان سے جانیں گے کہ نشتر ہاسپٹل ملتان میں ریسنٹ جو واقعہ ہوا، کہا جا رہا ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، ان سے جانیں گے کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور اوور آل ان کا کیسا وہاں پر تجربہ رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں؟ تھینک یو، الحمد للہ، تھینک یو۔ پیارا سا نام بتائیے۔ حامد نواز کھوکھر۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے 11 سال کا ایک عرصہ نشتر ہاسپٹل میں گزارا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ میں اصل میں میرا جو گریجویشن ہے MBBS وہ میری وہاں سے ہے، پھر ہاؤس جاب بھی میں نے ادھر سے کیا ہے اور اس کے بعد سروس بھی میرا وہیں سے شروع ہوئی ہے، اور میں نے ڈپلوما ان کلینکل پیتھولوجی جو انیشیل تھا پوسٹ گریجویشن وہ بھی میں نے وہیں سے کیا ہے۔ اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا تھا فار ہائر اسٹڈیز۔ زبردست ہو گیا سر۔ ریسنٹ جو ایک ہمیں واقعہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی لاشوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے نشتر ہاسپٹل میں، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یہ صحیح تھا؟ کیونکہ آپ نے وہاں پر 11 سال کا ایک عرصہ گزارا ہے، آپ تو اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اچھا، ایسے ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ میرے لیے پہلی دفعہ دیکھنے سننے میں آیا ہے، ورنہ ہم لوگ جب ادھر وہاں ہوتے تھے تو تقریباً 2 سال ہمارے اناٹمی ڈپارٹمنٹ جو کہ اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے، ڈیڈ باڈیز کو ڈیل کرتا ہے، اور جو اسٹڈی جو اناٹمی کی ہوتی ہے 2 سال کے لیے ڈیڈ باڈیز پہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں مسلسل اسی پہ ہوتی ہے، تو ہم نے کبھی ایسا واقعہ نہیں سنا، نہ دیکھنے میں آیا نہ سننے میں آیا۔ تو یہ ایک بڑی اچنبھے کی بات تھی کہ اس قسم کا واقعہ ہوا، اور پھر اس میں یہ ہے کہ یہ ڈیڈ باڈیز کا جو ڈسیکشن کرنا اور لوارث لاشوں کا اناٹمی ڈپارٹمنٹ کرنا، یہ ساری دنیا میں، یورپین کنٹریز میں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ہر جگہ بھی یہی طریقہ کار ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ اب 3D ایسے ویژولز آ گئے ہیں اور سافٹ ویئرز آ گئے ہیں کہ جن سے اناٹمی سیکھی جاتی ہے، لیکن بیسیکلی تقریباً انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، یورپین کنٹریز میں ہر جگہ پہ جو میجر جو ٹیچنگ ہے وہ اسی طرح لاوارث لاشوں پر، ڈیڈ باڈیز پر ہوتی ہے۔ سر آپ نے بھی پھر وہیں سے سیکھی ہوگی نا، لاشوں کے ذریعے سے؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں جن کا کوئی کلیم نہیں ہوتا، پولیس ان کو ہینڈ اوور کرتی ہے، ان کی تصویریں لیتی ہے اور اس کے ورثاء کا انتظار کیا جاتا ہے، لیکن جب کافی 6 مہینے سال تک اگر ورثاء نہیں آتے تو پھر اس کو لاوارث ڈکلیئر کر کے اناٹمی ڈپارٹمنٹ کو دیا جاتا ہے، وہ ان کو کیمیکلز لگا کر اس کو پھر امبالمنگ کر کے ایسے طریقے سے رکھتے ہیں تاکہ وہ ڈکے نہ ہو اور پیوٹریفائی نہ ہو اور وہ اسمیل وغیرہ نہ دے۔ سر آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ واقعی حقیقت ہے، ایسا ہوا ہے، لاشوں کی بے حرمتی کی گئی ہے، یا پھر یہ کسی کی جو ہے وہ چلی ہوئی چال ہے پھنسانے کے لیے؟ اچھا، یہ دیکھیں اس میں جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کوئی شرارت بھی ہے، چال بھی ہے، کسی کو پھنسانے کے لیے، کسی کی ٹانگ کھینچنے کے لیے، کسی کو میلائن کرنے کے لیے یہ کیا گیا، کیونکہ مجھے نہیں یاد کہ 11 سال کے عرصے میں اور اس کے بعد بھی جب بھی میں ان ٹچ رہا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ نشتر کے حوالے سے، تو کبھی کوئی ایسا واقعہ سننے میں آیا ہو اور ایون چھت پر کوئی بھی نہیں جاتا، چھت پر کوئی کمرہ نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پیسے دے کر چھت پر پھینکوائی گئی ہوں کہ یہ تم ذرا ایسے کرنا ہے، پھر میں کیمرہ مین لے کر آ جاؤں گا، پھر انسپیکشن ٹیم لے کر آئیں گے، تو یہ شرارت بھی ہو سکتی ہے، پاسبلٹی ہے، اس کو بھی میرا خیال میں جو انتظامیہ ہے اس کو رول آؤٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی نااہلی بھی ہے، اگر عملے کی نااہلی ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کو فریزر میں رکھنا ہے یا اس کو انہیں جو احکامات ہیں SOPs ہیں کہا ہو کہ جی یہ جو واقعات ہیں، جب 2 سال کے بعد جب باڈی پر جب اناٹمی کے ایکسپیریمنٹ سارے ہو جاتے ہیں تو پھر جو تھوڑا بہت ٹیشو بچ جاتا ہے اس کو پھر احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ قبرستان میں جا کے گڑھا کھود کر اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کام کرنے کے انہوں نے سستی، کاہلی اور نااہلی کی وجہ سے اس کو چھت پر رکھ دیا سوکھنے کے لیے کہ چلیں بعد میں دیکھا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ نااہلی بھی ہو۔ کافی سارے فیکٹرز ہیں جو ڈیپینڈ ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن چھت پر اگر وزٹنگ ٹیم اگر گئی ہے اور انسپیکشن ٹیم اگر گئی ہے، عام طور پہ انسپیکشن ٹیم جاتی ہیں ان جگہوں پہ جہاں پر کہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جہاں پر پیشنٹس ہوتے ہیں، وارڈز میں جاتے ہیں، ICU میں جاتے ہیں، ایمرجنسی میں جاتے ہیں، OPD میں جاتے ہیں، اور ان سے پیشنٹ سے ان کا حال پوچھا جاتا ہے، ان سے دوائیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ڈاکٹرز کا رویے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو یہ سروسز کے بارے میں عام طور پہ پوچھا جاتا ہے۔ کبھی چھت پر ہم نے نہیں سنا کہ کوئی وزٹنگ ٹیم چھت پر گئی ہو، تو یہ باقاعدہ
ان کو لے جایا گیا ہے اور کیمروں کو لے جایا گیا ہے, اور پھر یہ اس سے ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ شاید کوئی باقاعدہ کوئی پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے. جی سر, آپ اس انسیڈنٹ سے اپڈیٹ تو ہوں گے جی روزانہ اسٹڈی, کیونکہ آپ نے اگر عرصہ گزارا ہوتا ہے تو انسان کو جب اس کے بارے میں کوئی انسیڈنٹ پتہ چلتا ہے تو اس کے بارے میں مکمل معلومات. جی بالکل ٹھیک ہے. ابھی جو ہے وہ صبح ایک ہمیں اپڈیٹ ملتی ہے کہ جی 3 ڈاکٹرز کو جو ہے وہ ان کی نیگلیجنسی کی وجہ سامنے آ گئی ہے, ان کی وجہ سے ہوا ہے, اس کا کیا سین تھا؟ دیکھیں, یہ اب جو انکوائری ٹیم انہوں نے ہائی لیول کی بٹھائی تھی, جو وی سی نے اور باقی جو چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کے بارے میں نوٹس لیا تھا, تو اس میں جو سپروائزنگ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں, جو ڈاکٹرز جو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں, جو اس ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ہوتے ہیں, تو چاہے وہ ڈائریکٹلی اس چیز میں انوالو نہیں بھی ہیں, لیکن سپروائزری ان کی سپروائزری میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو وہ پھر الٹیمیٹلی ان کے اوپر بھی جاتا ہے. اگر ایچ او ڈی کو انہوں نے سیک کیا ہے اور سسپینڈ کیا ہے تو وہ یہ نہیں کہ ایچ او ڈی کی ڈیوٹی تھی کہ اس نے جا کر اس کو قبرستان میں دفنانا تھا, نہیں, لیکن ایچ او ڈی نے اس کو باقاعدہ اگر کوئی ایس او پیز بنائے ہوں اور اس کے اوپر کوئی ڈاکٹرز ڈیمانسٹریٹرز وغیرہ جو ہیں سپروائز کے لیے رکھے ہوں, اور ان کا کچھ باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے کہ ہاں جی یہ فلاں باڈی اور یہ دفنا دی گئی, یہ اس کو اس کے بارے میں اس کی جو ڈیٹیل ہے ساری لکھی کسی پیپر پہ لکھی جائے ہارڈ فارم میں, ہارڈ کاپی کے فارم میں, تو اگر اس میں کچھ ایسی بات ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر تھوڑی نااہلی ادھر بھی آتی ہے. اچھا, ان جنرل اگر بات کی جائے تو ڈیڈ باڈیز کے ساتھ آپ نے بھی بتایا کہ جو لاوارث ہوتی ہیں ان کو پھر وقف کر دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ مٹیریلز وغیرہ لگا کے. ڈیڈ باڈی کو جب آتی ہے تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے, کس طریقے سے اس کو, مطلب تھوڑا سا اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. اچھا, جب ڈیڈ باڈی آتی ہے تو اس کو جو مارشری ہوتی ہے جہاں پر فریزرز ہوتے ہیں بہت مائنس ڈگری کے ہوتے ہیں, اور وہ فوراً اس کو ڈیڈ باڈی کو فریز کر دیتے ہیں, تو اس میں رکھ دیا جاتا ہے ان کو. تو اگر وہ لاوارث ہیں اور پھر ان کا کوئی کلیمنٹ نہیں ہے ان کے بارے میں, تو پھر ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ لاوارث ہیں, تو پولیس ان کو پھر ان کی پکچرز وغیرہ لے کر وہ پھر اناٹومی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیتے ہیں, اور اس کو پھر وہ کیمیکل ان کی جو بین شریانیں ہوتی ہیں اس میں انجیکٹ کرتے ہیں کیمیکل, تاکہ وہ سارے باڈی کے ٹیشو میں ڈسپرس ہو جائے اور پھیل جائے, اور پھر ان کے ٹیشو پرزرو ہو جاتے ہیں, تاکہ جب وہ اس کو روم ٹیمپریچر پہ لایا جائے تو وہ اسمیل بھی نہ کریں اور پھر ڈکے بھی نہ کریں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے احرام مصر میں جو باڈیز ہوتی تھیں تو وہ ہزاروں سال تک وہ جو ہے وہ ڈکے نہیں کرتی تھیں, اور وہ ڈیسیکیٹ کر جاتی تھیں, خشک ہو جاتی تھیں, لیکن وہ ڈکے نہیں کرتی تھیں یا پیوٹریفائی نہیں کرتی تھیں اور غلطی سڑتی نہیں. تو یہ اسی طرح اس میں ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جس سے کہ وہ ڈکے نہ کریں. ضرورت ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ پی ای آئی سی میں جو ہے وہ ایز اے سینئر کنسلٹنٹ ورک کر رہے ہیں اس وقت, رائٹ؟ جی بالکل صحیح. وہاں پر آپ کا کیسا جا رہا ہے ایکسپیرینس؟ الحمدللہ بہت ویل آرگنائزڈ ویل اکوپڈ ادارہ ہے ہمارا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کیا بلکہ پاکستان کا ایک بہت ہی فعال اور ریلائبل ادارہ ہے, کہ جہاں پر پیشنٹس کو جو سروسز ہیں بہت اچھے انداز میں, بہت تیزی کے ساتھ, وداؤٹ اینی ڈیلے, بغیر کسی سفارش کے بھی پیشنٹ اگر ایمرجنسی میں لینڈ کرتا ہے تو فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے. زبردست ہو گیا. سر, آپ کا ہاسپٹلس میں آنا جانا ہے, آپ نے کافی سارے ہاسپٹلس میں سروسز دی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب دوسرے ہاسپٹلس جو ایسا کہ لاہور کے بڑے بڑے ہاسپٹلس ہیں وہ بھی تھوڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کوئی ہمارے خلاف چال بھی نہ چلے؟ دیکھیں, یہ چالیں جو ہیں جب تک یہ مافیا سسٹم ہے یہ اس وقت تک یہ چالیں چلی جاتی رہیں گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں وہ سرپرائز وزٹ کریں. اگر وہ سرپرائز وزٹ نہیں کریں گے, اگر وہ بتا کر آئیں گے ہاں جی سیکٹری صاحب فلاں تاریخ کو 10 بجے وہ آپ کے اسپتال کو وزٹ کریں گے, تو اس سے پہلے وہ چونا بھی لگ جائے گا, باتھ روم بھی صاف ہو جائیں گے, پیشنٹ کی چادریں بھی چینج ہو جائیں گی, دوائیاں وغیرہ بھی ہو جائیں گے. اور ایون آپ نے یہاں تک بھی سنا ہوگا کہ بعض فلڈ ریلیف کیمپ جو ہوتے تھے اس میں جیلی مریض لٹا کر تو وزٹ کرا دیا جاتا تھا پرائم منسٹر کا, اور جیسے ہی پرائم منسٹر جاتے تھے تو وہ پھر سارے اپنے بستر بورے لپیٹ کے وہ پیشنٹ جو تھے وہ پیسے پکڑ کے اپنے جو دیہڑی کے وہ نکل جاتے تھے. تو یہ اس قسم کے بھی جو ہوتے ہیں, تو اس کا بہتر حل یہی ہے, اگر آپ نے کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ اس میں خود سرپرائز وزٹ کریں, یا اپنے جو عملے میں سے لوگوں کو مختلف اوقات میں ویکلی, منتھلی, فورٹ نائٹلی کسی بھی طریقے سے ان کو کہیں کہ آپ ایک عام پیشنٹ بن کر جائیں اور سروسز کا پھر آپ مجھے آ کر رپورٹ دیں. اگر اوور آل بات کی جائے تو آج کل بہت سارے طالب علم ہیں جو بننا چاہتے ہیں ڈاکٹرس, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسکوپ نہیں ہے, ڈیڈیکیشن ابھی بھی ہے لیکن کم کیوں آ رہی ہے نظر؟
دیکھیں یہ جو معاشرہ ہے نا وہ لوگوں سے بنتا ہے, یہ مشینوں سے نہیں بنتا. تو معاشرے میں جب انحطاط آتا ہے یا ڈاؤن فال آتا ہے تو ہر شعبے میں آتا ہے. اس میں یہ نہیں کہ صرف ایک شعبے میں تو انحطاط آئے گا اور ڈاؤن فال آئے گا, باقی سارے شعبے اچھے ہوں, کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. تو اسی طرح یہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, یہ جو انحطاط کا ہے, اگر ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں, ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں, پہلے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ پر پولیس کو ہی بلیم کیا جاتا تھا. تو یہ مطلب نہیں کہ پولیس ساری خراب ہے, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنے رزق حلال میں سے جو تنخواہ ہے اس میں سے گزارا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور روکی سوکھی ہو کر کھا کر گزارا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ سارا شعبہ, لیکن اوور آل چونکہ ہمارا معاشرہ بڑا مٹیریلسٹک اور بڑا ہی پیسے کا پجاری ہو گیا ہے, اس وجہ سے اس میں بھی کچھ ایسے جو ایلیمنٹس آتے ہیں وہ ہو جاتی ہے جس میں کہ وہ پھر مافیا کا رخ اختیار کرتے ہیں. سر اینی گڈ میسیج فار دا اسٹوڈنٹس جو اس وقت ڈاکٹر بننے کے سفر کو طے کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہم ایف ایس سی جب ہم کر لیتے ہیں نا, اور اس وقت پھر ہم لوگ کا مورائل بہت ہائی ہوتا ہے, ہماری توقعات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہمارا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بہت ہی پیور اور بہت ہی اونچا ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ کسی ایف ایس سی کے جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے جس کو داخلہ اگر کسی میڈیکل کالج میں مل گیا ہے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو میڈیکل کالجز ہیں اس میں یہ جو انسانیت کی خدمت کا جو ایک جذبہ ہے وہ ہمارے سینئرز, ہمارے جس دور میں آج سے 40 سال پہلے 35 سال پہلے جب ہمارے سینئر ہوتے تھے تو وہ اس کا ایک نمونہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹس کا کیسے خیال کرتے ہیں, او پی ڈی میں کتنا ٹائم گزارتے ہیں, وارڈز میں کتنا ٹائم کرتے ہیں. پرائیویٹ پریکٹس معمولی سی تھوڑی بہت ہوتی تھی ان کی, تو زیادہ وقت ان کا وارڈز اور عام پبلک جو ہوتی ہے غریب عوام ان کا خدمت کیا کرتے تھے. تو یہ ایک سمبولک ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہی اسٹوڈنٹ سے انسپائر ہونا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے جو 5 سال جو گزارتے ہیں اس میں ان کا جو برین ہے اس کو بھی ہمیں ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو بی ٹیونڈ اور اس کو ریفریش کرتا رہنا چاہیے ہمیں کہ یہ جو آپ کا جو سلوگن ہے انسانیت کی خدمت کرنے والا یہ ان کا قائم رہے, اور اس کے لیے ہمیں سینئرز کو بھی اس میں پورا اپنا ایفرٹ دینی چاہیے اور ایگزامپلیفائی کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس کا نمونہ بنا کے پیش کرنا چاہیے. بالکل جی, یہ تو میسیج آپ نے دے دیا تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. اب اوور آل میری تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں؟ میرا ناظرین کو بھی میسیج یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا تو اس کو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی نے کسی شخص کو کہا جی آپ کا کان کتا لے کر بھاگ گیا ہے, تو آپ کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, آپ نے کان نہیں چیک کیا, ٹھیک ہے, کان تو لگا ہوا ہے آپ کا. تو اس طرح نہ کیا کریں. اس میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کو ایز سچ آپ اس کی ایک سائڈ کی سٹوری کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے آپ اس کو تھوڑا سا ویٹ کریں اور دونوں سائڈ کی جو کہانی ہے, دونوں سائڈ کا جو ورڈکٹ ہے, بیانات ہیں, ان کو دیکھ کر پھر آپ فیصلہ کیا کریں کہ کہاں پر غلطی ہے. اور اگر غلطی کوتاہی ہے ڈیفینیٹلی اس کو قانون میں اس میں گنجائش ہے, قانون میں اس کی آپشنز ہیں کہ ان کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے, نوکری سے برخاست کیا جا سکتا ہے, ان کو سزا دی جا سکتی ہے, ایف آئی آر کاٹی جا سکتی ہے. مجھے بالکل ناظرین, آج میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود تھے جو کہ پی آئی سی میں ایز دا سینئر کنسلٹنٹ ورک کر رہے ہیں اور بہت ساری سروسز انجام دے چکے ہیں. آپ کو کیسا لگا ڈاکٹر صاحب سے مل کر, ان سے گفتگو کر کے آپ کو کیسا لگا؟ اوبیسلی میں گفتگو کروں یا میرے ناظرین کریں ایک ہی بات ہے. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.